إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مالیات فقہ کے دروس کے سلسلے کا یہ درس نمبر 21 ہے۔ آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کے پاس زیادہ مقدار میں چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے، اور بیچنا بھی اس طریقے سے نہیں چاہتا کہ پورے کی ایک مجموعی قیمت بتا کر بیچ دے، بلکہ پر یونٹ کے حساب سے بیچنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ اس کو تمام یونٹس اور تمام جو اس کے اکائیاں ہے وہ معلوم بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ مثلا ایک شخص کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، مثلا 1000، بہت ساری موٹر سائیکلیں اس نے منگائی ہے اور شو روم میں ان کو اتارا گیا ہے، لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے مثلا، اور جلدی میں ایک خریدار آ گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ساری خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں اگر ایسا کیا جائے کہ فروخت کنندہ کہے کہ یہ ساری جو موٹر سائیکلیں آئی ہے یہ میں نے آپ کو 1 کروڑ میں بیچ دی، اور وہ کہے کہ میں نے خرید لی، تو پھر تو بات واضح ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے بلکہ ایسا کہے کہ مثلا پر یونٹ کے حساب سے 30,000 روپے میں ایک موٹر سائیکل میں نے آپ کو بیچ دی، تو یہ ایک اشکال ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اور خرید و فروخت کے معاملے میں 2 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک مبیع جس کو بیچا جائے کہ اس کی مقدار اور تمام صفات وغیرہ معلوم ہو، اور ایک پرائس قیمت جس کے بارے میں بھی معلوم ہونا اور اس کی مقدار اور ساری چیزیں طے ہونا یہ ضروری ہے۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے تو ان دونوں چیزیں جو ہے نا وہ مبہم ہے، نہ تو مبیع کی جو آؤٹ سولڈ ہے، نہ تو اس کی پوری مقدار معلوم ہے کہ کتنی موٹر سائیکلیں ہیں مثلا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ کل قیمت کتنی بنے گی۔ البتہ یہ توقع ہے کہ بعد میں آسانی کے ساتھ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کو گنا جائے تو تعداد بھی معلوم ہو جائے گی اور جو قیمت ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں 2 فقہی نقطہ نظر فقہی کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے جو زیادہ محتاط ہے اور زیادہ مضبوط بھی ہے دلیل کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر معاملہ ہوتا ہے تو ایک ہی یونٹ میں ہو سکتا ہے، باقی جو یونٹس ہے اس میں معاملہ درست ہی نہیں ہے۔ یہ بھی اس صورت میں ہے جب سارے یونٹس آپس میں برابر ہو۔ مثلا کسی نے ایک ڈیر چینی کا خریدا ہے یہ کہہ کر کہ ہر کلو 100 روپے کا مثلا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ 1 کلو چینی میں معاملہ ہوا اور باقی جو ہے اس میں معاملہ ابھی ہوا نہیں ہے، لہٰذا بیچنے والا آزاد ہے، وہ اگر کسی اور کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، اور خریدار کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر وہ چیزیں آپس میں مختلف ہے، جیسے کہ موٹر سائیکلوں کو مثال میں نے دی، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں نہ تو مجموعے میں معاملہ درست ہے اس لیے کہ وہ تو معلوم ہی نہیں ہے، اور نہ ایک فرد میں معاملہ درست ہے اس لیے کہ اس ایک فرد کی تعین میں مشکل ہوگی، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا پچھلی درس میں کہ اس کی تعین میں اختلاف ہوگا کہ وہ کون سا والا ہے۔ تو یہ تو امام صاحب کا نقطہ نظر ہے اور یہ محتاط بھی ہے، اور دلیل اور لاجک کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہ معقول بھی ہے کہ بھائی خرید و فروخت کے معاملے میں اسی مجلس میں ساری چیزیں واضح ہونا اور طے ہونا ضروری ہے، اور یہاں اس مجلس میں چیزیں طے نہیں ہو رہی، بعد پر اس کو رکھا جا رہا ہے، تو بعد میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فریقین کی حقیقی رضامندی جو اصل چیز ہے خرید و فروخت کے معاملات میں، وہ حقیقی رضامندی یہاں مشکوک ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ فاسد ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس طرح کوئی معاملہ کرنا ہو تو جلدی نہ کی جائے، پہلے جو بیچنے والا ہے وہ اپنی چیز کی پوری مقدار معلوم کرے اور پھر جو ہے نا اس کو بیچے، یا اگر معاملہ ہوا ہے تو کم از کم اتنا اہتمام کیا جائے کہ خریدار کو روک دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی معاملہ تو ہمارا ہوا ہے لیکن بالکل کلیئر نہیں ہے، تو اس کو کلیئر کر لیتے ہیں اور چیزوں کو گن لیتے ہیں اور مجموعی مقدار چیز کی بھی اور قیمت کی بھی اس کو واضح کر لیتے ہیں اسی مجلس میں، تو کم از کم اتنا تو امام صاحب کے نزدیک ضروری ہے۔ لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، مختلف وجوہات اس کی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں دوسری رائے موجود ہے، صاحبین کی رائے جس کو کہا جاتا ہے،
کہ ایسی صورت میں یہ معاملہ درست ہے اور پورے میں یہ معاملہ درست ہے، اور جس میں جو ابہام والی بات ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اسی مجلس میں یا بعد میں کسی وقت ان چیزوں کو گنا جائے، اس چیز کی مقدار معلوم کی جائے تو پوری مبیع کی مقدار بھی معلوم ہو جائے گی جو ایک ضروری چیز ہے، اور ساتھ قیمت بھی واضح ہو جائے گی جو کہ ایک ضروری چیز ہے، اور اس میں کسی نزاع کی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ گننے سے اس کا تعلق ہے، مشاہدے سے تعلق ہے، تو مشاہدے میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا، اور عام حالات میں ایسی صورت میں اختلاف اور نزاع ہوتا بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ اس طرح کا معاملہ کرنا درست ہے۔ تو یہ صاحبین کی رائے ہے، اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال احتیاط جو ہے نا وہ امام صاحب کے قول پر ہی عمل کرنے میں ہے۔ ناظرین، ابھی تک جو تفصیلات ہم نے پچھلے دروس میں پڑھی ہے کہ کسی نے اگر کوئی چیز خریدی اور اس کی مقدار بعد میں کم نکلی یا زیادہ نکلی تو یہ کافی تفصیل طلب مسئلہ تھا جس پہ 2-3 دروس ہو چکے ہیں، تو آج اس کا ایک تتمہ ہے۔ ایک اہم بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہے یہ اس وقت میں ہے کہ باقاعدہ معاملہ کرتے وقت کوئی مقدار طے ہوئی ہو اور اس طے شدہ مقدار سے پھر کمی ہو جائے یا زیادہ چیز نکلے، تو اس میں پھر یہ تفصیلات ہے جو میں نے عرض کر دی سابقہ دروس میں۔ اگر کوئی چیز طے نہ ہو بلکہ صرف فریقین کا ایک خیال ہو کسی چیز کے بارے میں، مثلاً ایک شخص جو ہے نا وہ کپڑے کی مارکیٹ میں جاتا ہے اور کپڑے کا ایک پورا رول خریدتا ہے، کیونکہ کپڑا رول کی صورت میں بھی آتا ہے، بڑے بڑے رول ہوتے ہیں، اور اس کا خیال یہ ہے کہ یہ مثلاً 1000 گز ہے، لیکن وہ اس طرح معاملہ خریدتے وقت نہیں کرتا کہ یہ 1000 گز والا تھان جو ہے نا آپ مجھے اتنے میں دے دیں، بلکہ وہ اس پورے رول کی طرف اشارہ کر کے اس کو ایک مجموعی قیمت کے بدلے خریدتا ہے کہ یہ رول میں آپ سے 10,000 میں خریدتا ہوں مثلا، اور اس کا ایک گمان ہے کہ یہ 1000 گز ہوں گے، اور بعد میں اس کے گمان سے ہٹ کر وہ نکلے کہ وہ 800 گز ہے، مثلا 900 گز ہے، یا بیچنے والے کا ایک خیال ہے کہ یہ جو رول میں بیچ رہا ہوں یہ مثلا 1000 گز کا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ 1200 گز کا ہے، تو انہوں نے کوئی بات طے نہیں کی جو اس کے خلاف نکلے، بلکہ خیال ہے، ازمپشن ہے کسی فریق کا۔ تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ شرعی حوالے سے اس طرح کے جو خیالات ہیں لوگوں کے فریقین کے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے خریدار کو کوئی اختیار نہیں ملتا، جس کو خیار کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، آپشن آف انالمنٹ، معاملے کو ختم کرنے کا اختیار، یہ خریدار کو حاصل نہیں ہے اس صورت میں اگر بعد میں اس کی جو توقع ہے اس سے کم چیز نکلے۔ اسی طرح بیچنے والے کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے اگر اس کے توقع سے زیادہ چیز نکلے۔ علامہ شامی نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی کاغذ کی دکان میں جاتا ہے اور ایک دستہ خریدتا ہے اور اس کی قیمت بتاتا ہے، طے کرتا ہے، ادا کرتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ اس دستے میں مثلا 24 کاغذ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس میں تو 20 کاغذ ہے، تو اس خیال سے خریدار کو کوئی اختیار نہیں ملے گا کہ وہ شکایت کرے کہ بھائی میرا تو خیال تھا کہ 24 کاغذ ہے اور یہ تو 20 نکلے ہیں، لہٰذا میں یہ معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں، ایسا اختیار اس کو نہیں ملے گا۔ تو خیالات پر کوئی مدار نہیں ہے معاملے کا، جو طے شدہ چیزیں ہوں گی اسی پر معاملے کا مدار ہوگا، اور اسی پر پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ معاملہ ہوا نہیں ہوا، کتنی مقدار میں ہوا، خریدار کو ختم کرنے کا اختیار ہے، بیچنے والے کو ختم کرنے کا اختیار ہے نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیلات جو ہے نا وہ طے شدہ چیزوں سے ہٹ کر جو چیز صورتحال سامنے آئے تو یہ اس صورت میں ہے۔ آج کے درس میں اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔